السلام علیکم۔ مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک آدمی قاضی کے عہدے پر تعینات تھا۔ وہ قاضی بہت ہی مالدار انسان تھا، کیونکہ وہ قاضی لوگوں کو لوٹتا تھا اور اس نے لوگوں کو لوٹ لوٹ کر بہت مال و دولت بنا لیا تھا۔ ساری زندگی اس نے رشوت کھا کر یک طرفہ فیصلے کیے اور اپنی اولاد کو بھی ہمیشہ حرام کا کھانا کھلایا۔ وقت گزرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹے سے نوازا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا بیٹا اپنے باپ سے بھی زیادہ برا انسان نکلے گا۔ وقت گزرتا رہا اور چند ہی سالوں کے اندر اس کے رگوں کے اندر دوڑتے ہوئے حرام کے خون نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ اور جب اس قاضی کا بیٹا 14 سال کا ہوا تو گاؤں کی ایک لڑکی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پایا گیا، اور یہ بات پورے گاؤں کے اندر پھیل گئی۔ سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے اور قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب، گاؤں میں جو بھی مرد یا عورت زنا کے مرتکب ہوتے ہیں آپ اس کو سخت سے سخت سزا دیتے ہیں، لہٰذا اب آپ اپنے بیٹے کو بھی وہی سزا سنائیں جو آج تک دوسرے مرد اور عورتوں کو سناتے آ رہے ہیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم آپ کی شکایت اوپر تک لے جائیں گے اور آپ کو اس عہدے سے ہٹوا دیں گے۔ یہ سن کر قاضی نے بھی اپنے بیٹے کی قربانی دے دی، کیونکہ اس کو اپنے عہدے سے بڑا پیار تھا، کیونکہ اس نے اس عہدے سے بہت کچھ کمایا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو گاؤں سے بے دخل کر دیا۔ اب اس کا بیٹا جو کہ 14 سال کی عمر میں اپنے باپ کے ہاتھوں بے دخل ہو گیا تھا، وہ پہلے سے بھی زیادہ عیاش ہو گیا۔ پہلے اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، اب وہ بہت بڑا ڈاکو بن گیا تھا، ہر وقت ڈاکے مارتا۔ گاؤں کی کسی بھی لڑکی کو سنسان جگہ پر آنے کی جرت نہیں تھی، جس جگہ بھی وہ کسی نوجوان لڑکی کو دیکھتا اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیتا۔ سارے گاؤں والے اس سے بڑے پریشان تھے اور اب اس کو گاؤں کے ارد گرد بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور جب وہ نوجوان 22 سال کا ہوا تو اب وہ پورے علاقے کے اندر بدنام ہو چکا تھا۔ گاؤں کی کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرنے سے ڈرتی تھی، حتیٰ کہ وہ اچھی شکل و صورت والا تھا، لیکن اس کی بدنامی کی وجہ سے اب کوئی لڑکی اس کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ جب وہ نوجوان بہت تنگ ہوا تو اس نے ایک دن ایک نوجوان لڑکی کی میت کو لے جاتے ہوئے دیکھا۔ اسے پتہ چل گیا کہ اس قبر میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو دفنایا جا رہا ہے۔ اس کے دماغ میں ایک گندی ترکیب آئی۔ اس کے گھر والے اس لڑکی کو دفنا کر چلے گئے اور وہ قبرستان کے پاس جھاڑیوں کے اندر چھپ گیا۔ جیسے ہی اندھیرا ہوا وہ اس قبرستان کے اندر پہنچ گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک کدالہ تھا۔ اس نے کدالہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ اس کے قبر کے قریب چلا گیا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، لیکن شیطان اس پر غالب آ چکا تھا۔ وہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بہت بڑا گناہ کرنے والا تھا، یعنی وہ اس قبر کے اندر سے اس لڑکی کے مردہ جسم کو نکال کر اس کے ساتھ زنا کرنے والا تھا۔ یہ دیکھ کر پورا قبرستان کانپ رہا تھا، لیکن وہ نوجوان بغیر کسی ڈر یا خوف کے قبر کے اندر پہنچ گیا اور اس نے قبر کے اوپر سے کچی مٹی ہٹائی اور اس کے بعد کدالے کے ساتھ قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ قبر کو کھودتے کھودتے وہ بہت تھک گیا، پھر بیٹھ گیا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے ساری زندگی بہت گناہ کیے، اپنے باپ کی بھی نافرمانی کی، جس نے مجھے ساری زندگی عیش و عشرت کے ساتھ پالا تھا۔ اس نے مجھے دنیا کی ہر آسائش دی اور میں نے اس کی نافرمانی کی۔ میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں چھوڑا جو میں نے نہ کیا ہو، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کدالہ اٹھایا اور واپس پلٹنے لگا۔ پھر اس کے نفس نے اسے کہا، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کوئی بھی لڑکی اب تیرے قریب آنے سے بھی ڈرتی ہے۔ تو اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ کوئی بھی لڑکی تو اسے شادی کرنا تو دور کی بات، تیرا نام بھی لینا پسند نہیں کرتی، لہٰذا تو اپنی جنسی خواہش کیسے پوری کرے گا؟ یہی تیرے پاس ایک آخری طریقہ ہے، لہٰذا تو قبر کھود اور اپنی خواہش پوری کر لے۔ اس کے اندر کے شیطان نے اسے واپس پیچھے موڑ لیا اور اس نے قبر کھودی۔ اس کے اندر سے ایک لڑکی کے مردہ جسم کو نکالا اور اس کے ساتھ زنا کرنے لگا۔ اب تو زنا کرتے ہوئے اس کے دل کے اندر سے خوف بھی ختم ہو چکا تھا۔ وہ تو اس مردہ جسم کو اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کا ایک اچھا ذریعہ سمجھ رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت ہو رہا تھا اور اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خواب میں ایک سفید پوش آدمی کو دیکھا، جس کا چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا، جس کی سفید زلفیں، سفید داڑھی اور سر پر ایک خوبصورت سی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ سلطان اس سفید پوش آدمی کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ اتنے میں وہ سفید پوش آدمی بولا، اے سلطان، فلاں قبرستان کے اندر ایک قاضی کا بیٹا ایک مردہ لڑکی کے جسم کے ساتھ زنا کر رہا ہے، تم اپنے سپاہی بھیجو تاکہ وہ اس نوجوان کو اٹھا کر لائیں، اور اس نوجوان کو تم اپنی سلطنت کے کسی مشیر خاص کے عہدے پر تعینات کر دو۔ یہ سن کر سلطان حیران ہو گیا، اور یہ بات بھی حیران کر دینے والی تھی، کیونکہ سلطان سوچ رہے تھے کہ ضرور وہ سفید پوش آدمی سلطان کو اس نوجوان کو عبرت کا نشان بنانے کا حکم دیں گے، لیکن اس عجیب و غریب حکم کو سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے اور پوچھا، بابا جی یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
تو اتنے میں سلطان کی آنکھ کھل گئی۔ سلطان حیرت میں تھے کہ آخر اس سفید پوش آدمی نے مجھے یہ عجیب و غریب حکم کیوں دیا۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور کہا فلاں قبرستان میں جاؤ، وہاں ایک نوجوان ایک مردہ لڑکی کے جسم کے ساتھ زنا کا مرتکب ہوگا، تم اس کو پکڑ کر محل لے آؤ۔ سپاہی گئے اور جب وہ اس قبرستان میں پہنچے تو اس سفید پوش آدمی کے حکم کے مطابق وہ نوجوان ایک خوبصورت لڑکی کے جسم کے ساتھ زنا کا مرتکب پایا گیا۔ سپاہیوں نے اس کو پکڑا اور دوبارہ اس لڑکی کو کفن میں لپیٹا۔ کفن میں لپیٹنے کے بعد شریعت کے مطابق اس کے دفن کا انتظام کیا اور باقی سپاہی اس نوجوان کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں لے آئے۔ سلطان نے اس نوجوان سے پوچھا کہ رات تو میں نے خواب میں دیکھا اور خواب میں ایک سفید پوش آدمی نے مجھے حکم دیا کہ فلاں نوجوان قبرستان میں ایک مردہ لڑکی کے جسم کے ساتھ زنا کا مرتکب ہے اور تم اس کو اپنے محل میں بلا کر مشیر خاص کے عہدے پر تعینات کر دو۔ یہ سن کر وہ نوجوان مزید اکڑ میں آ گیا اور کہا کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں اتنے بڑے قاضی کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر سلطان حیران ہو گئے کہ آخر جس نوجوان کے اندر اتنا غرور ہے، جو نوجوان اتنے بڑے گناہ میں مرتکب پایا گیا ہے، آخر سلطان کو اس سفید پوش آدمی نے عجیب و غریب حکم کیوں دیا؟ سلطان نے اس کو مشیر خاص کے عہدے پر تعینات کر دیا اور ایک سپاہی کو حکم دیا کہ تم اس کا پیچھا کرنا اور اس کے تمام کاموں پر تم نے نظر رکھنی ہے، کیونکہ سلطان کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس گناہ کے پیچھے اس نوجوان کی کوئی بڑی مجبوری ہو، یا پھر اس نوجوان نے اس گناہ کے بعد توبہ کرنے کا ارادہ کیا ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ پسند آ گئی ہو، اور یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت دے دی۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نہیں جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگلی صبح سلطان کو سپاہی نے آ کر بتایا، حضور وہ نوجوان تو ابھی بھی اتنے بڑے گناہ میں مرتکب ہو رہا ہے، پچھلی رات کی طرح آج وہ نوجوان شام کے وقت شاہی پروٹوکول کے ساتھ اس قبرستان میں گیا اور سارے سپاہیوں کے سامنے ایک قبر سے ایک حسین و جمیل لڑکی کا جسم نکالا اور اس کے ساتھ زنا کرنا شروع کر دیا۔ یہ سن کر سلطان کو بہت غصہ آیا کہ جس نوجوان کو سلطان نے اتنی عزت دی اور اس کو مشیر خاص کے عہدے پر تعینات کیا، اب اس کو پھانسی پر چڑھا دے کیونکہ اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی۔ لیکن پھر سلطان کو خیال آیا کہ مجھے اس کو اس عہدے پر تعینات کرنے کا حکم ایک ولی اللہ نے دیا تھا، لہٰذا میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگلے دن سلطان اسی تجسس کے ساتھ بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ سلطان کو بہت غصہ آ رہا تھا کیونکہ سلطان کی سلطنت کے اندر ایک زانی انسان اتنے بڑے عہدے پر تعینات تھا۔ انہی خیالوں میں سلطان کو نیند آ گئی۔ پھر سے سلطان کو خواب میں وہی سفید پوش آدمی ملا۔ جیسے ہی وہ سفید پوش آدمی نمودار ہوا، سلطان نے پھر سے وہی سوال کیا کہ بابا جی آخر آپ نے اتنے بڑے زناحی انسان کو اتنے بڑے عہدے پر تعینات کرنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو سفید پوش آدمی نے کہا، اے صلاح الدین ایوبی، جب اس نوجوان نے یہ گناہ کیا تو یہ گناہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو ایک اچھے سے عہدے پر تعینات کر دیا جائے تاکہ یہ دل میں سمجھے کہ مجھے یہ عہدہ گناہ کرنے کی وجہ سے ملا ہے اور یہ مزید اپنے گناہ کو بڑھاوا دے اور ساری زندگی اس کو توبہ کرنے کی ہدایت نہ ملے، اور اسی وجہ سے اللہ نے حکم دیا کہ اس کو اتنے بڑے عہدے پر تعینات کر دو تاکہ یہ ساری زندگی توبہ کے راستے پر نہ آ سکے۔ یہ سن کر سلطان بڑے حیران ہوئے کہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے بڑے بڑے راز چھپے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں چھوٹا سا سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد اگر پھر بھی ہمارے ساتھ کچھ برا نہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گناہ کرنے سے ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارا اللہ چاہتا ہے کہ اس گناہ کے بعد اگر اس کو کوئی مشکل پیش آئی تو کہیں یہ توبہ نہ کر لے، کیونکہ اس وقت اللہ نہیں چاہتا کہ ہم توبہ کے راستے پر آئیں۔ تو دوستو، کبھی بھی گناہ ہو جائے تو دل میں یہ نہ سمجھیں کہ مجھے اس سے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ گناہ تو گناہ ہوتا ہے، اس کا حساب ضرور دینا پڑے گا۔